شان نزول نضر بن حارث نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو نضر کہنے لگا دیکھتے ہو قرآن میں میری تصدیق آ گئی. ولید نے کہا تیری تصدیق نہیں ہوئی بلکہ یہ فرمایا گیا کہ رحمان کے ولد نہیں، اور میں اہل مکہ میں سے پہلا موحد ہوں اس سے ولد کی نفی کرنے والا. یعنی نضر بن حارث یہ ان کافروں میں سے تھا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتا تھا، اور ولید یہ وہ شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا قائل نہیں تھا. تو نضر بن حارث کہنے لگا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ فرمائیے بفرض محال رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا. تو نضر بن حارث کہنے لگا کہ دیکھو قرآن نے میری تصدیق کر دی. تو ولید نے کہا کہ تو کلام کو سمجھا نہیں، یہ تصدیق نہیں ہوئی بلکہ اس میں اور مبالغہ کیا گیا کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی. آگے ارشاد فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو، عرش کے رب کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں اور اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو آپ انہیں چھوڑ دیں کہ بےہودہ باتیں کریں اور کھیلیں، یعنی جس لغو باطل میں ہیں اسی میں پڑے رہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے، جس میں عذاب کیے جائیں گے، اور وہ روز قیامت ہے. یعنی محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ قیامت کے دن عذاب پائیں گے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی آسمان والوں کا خدا ہے اور زمین والوں کا خدا. یعنی وہی معبود ہے، آسمان و زمین میں اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکمت و علم والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اسی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں و زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیں، جو مومن ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور علم رکھیں اس بات کا کہ اللہ ان کا رب ہے. ایسے مقبول بندے ایمانداروں کی شفاعت کریں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا، یعنی مشرکین سے اگر یہ پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ کے خالق عالم ہونے کا اقرار کریں گے. وہ کہیں گے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں، اور باوجود اس اقرار کے اس کی توحید کو کیوں نہیں مانتے اور توحید اور عبادت سے کیوں پھرتے ہیں. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی قسم فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور التجا کے احترام کا اظہار ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے رب،
یہ میری قوم ایمان نہیں لاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قول کی قسم یاد فرمائی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا اظہار ہے، اور آپ کی دعا کی عظمت کا اظہار ہے، اور آپ کی ذات کی عظمت کا اظہار ہے۔ فاصفح عنہم، تو ان سے درگزر کریں اور انہیں چھوڑ دیں۔ وقل سلام، اور آپ فرمائیے بس سلام ہے۔ یہ سلام متارکت ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ ان کو سلام کریں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ ہم تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے امن میں رہنا چاہتے ہیں، یعنی نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑتے ہیں، ہم تم سے امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں یہ تفسیر لکھ کر فرماتے ہیں وَكَانَ هَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ، یہ اس وقت تھا جب جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو فرمایا کہ ہم تم سے امن میں رہنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر جہاد کے احکام مختلف ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کہ آگے جان جائیں گے، پس ان قریب وہ جان لیں گے، اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ جہاد کے احکام مختلف ان معنوں میں ہیں کہ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ملک کو مضبوط کریں، اور ملک میں رہنے والے جو کافر ہیں ان کے سامنے وہ 3 اصول پیش کریں۔ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں کافر، اگر وہ اس کا انکار کریں تو ان کے سامنے یہ پیش کریں کہ وہ جزیہ دے کر ہمارے ساتھ امن کا معاہدہ کریں، اور خاص اصولوں پر ایک معاہدہ ہوتا ہے، اگر وہ نہ کریں تو پھر ان سے جہاد کیا جائے گا۔ وہ اگر ان باتوں کو نہیں مانیں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا یا یہ ملک سے فرار ہو جائے۔ دوسرا جہاد کا اصول یہ ہے کہ اسلامی ملک جب مضبوط ہو جائے تو جو کافر ملک ہیں ان پر مسلمان اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کریں، اسلامی لشکر جائے اور ان کے سامنے بھی 3 اصول رکھے۔ نمبر 1، وہ سب اسلام قبول کر لیں، اگر وہ اس سے انکار کریں تو دوسرا اصول یہ رکھا جائے کہ وہ جزیہ دے کر ہم سے صلح کا معاہدہ کر لیں، اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو ان کے مذہب پہ رہنے دیں گے، لیکن ان کی حفاظت کریں گے، اور اس معاہدے میں بہت ساری شرائط ہوں گی۔ اس میں سے ایک شرط یہ ہوگی کہ اس کافر ملک میں اسلام پھیلانے میں کافر رکاوٹ نہیں بنیں گے، اور اگر یہ دوسری چیز کو بھی نہیں مانتے تو پھر ان پر حملہ کیا جائے گا اور جہاد کے ذریعے اس ملک کو فتح کیا جائے گا۔ یہ جہاد کے چند اصول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت کو قوت عطا فرمائے۔ دوسرے کافر ملک پر حملہ کر کے اسلام کی دعوت دینے کی تو آج مسلمانوں میں طاقت نہ رہی، حال یہ ہے کہ اپنے ملک کی بھی حفاظت نہ کر سکے اور اپنے ملک میں اسلامی قوانین کو بھی نافذ نہ کر سکے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے اور اسلامی نظام مصطفیٰ اس ملک میں نصیب فرمائے۔ سورہ زخرف کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔